سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو، آج اس محفل میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں. دل تو آج میرا تھا کہ میں کم از کم 1 گھنٹہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن وقت عصر کی نماز کا ہوا جاتا ہے، اور جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں آج اس محفل کے، جن کی ساری زندگی قرآن کریم کی خدمت میں گزری ہے، چاروں صوبوں میں جس شخصیت نے اللہ کا قرآن سنایا ہے، تقریریں لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز یہ تھا کہ اللہ کا قرآن ہاتھ میں لے کر پارا نکال کے سورت کھول کے آیت نمبر بتا کے لوگوں کو کہتے، لوگوں قرآن یہ کہتا ہے. اس انداز میں ملک کے چپے چپے میں انہوں نے اللہ کی توحید کی صدا بلند کی ہے. پھر یہ 3 سال تقریباً یہ فوج سے دور میں تھے، تو اس پابندی کے بعد ہمیں یہ موقع ملا کہ یہ ہری پور تشریف لائے. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ قرآن کریم کا ایک عظیم مبلغ، ایک عظیم داعی، ایک عظیم مفسر، ہزاروں علماء کا استاد وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس گاؤں، اس بستی میں. تو آج میرا بھی پروگرام بیان ہے مغرب کے بعد بھیرا میں، حافظ آباد پنجاب میں، لیکن میں ان کو سننے کے لیے، ان کے اپنے گاؤں، اپنی بستی میں استقبال کے لیے ٹھہرا رہا. میں تو آپ کے اس علاقے کا ہوں، حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے میں کہ گئے تھا، میں نے آخر میں بکھڑا کر نہیں گا، تو میں بھی ادھر ہی کا ہوں، مجھے آپ سنتے رہتے ہیں. ہم سب ان کو سنیں گے. میں دعوت خطاب دیتا ہوں داعی توحید و سنت، مفسر قرآن، مبلغ توحید و سنت حضرت علامہ مولانا احمد شعیب خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ سب کو رب کا قرآن سنائیں. بس صحیح ہے، چاہیے ایکو کام کرے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محفل استاذ العلماء شیخ تفسیر والحدیث حضرت مولانا قاری جن محمد صاحب دامت حیوسهم العالیہ فصیح اللسان بفضل الرحمن جناب حضرت مولانا احمد جمشید خان صاحب زید مجدو، دیگر قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، وقت انتہائی محدود اور مختصر ہے. میں لمبی تمہید سے بچتے ہوئے صرف یہی ایک دو جملہ بطور تمہید عرض کر کے مقصودی بات عرض کرنا چاہوں گا. دین اسلام پھیلا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے. یہ جو مستشرقین کا کہنا ہے کہ اسلام کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت، جبر اور زور سے پھیلایا، ان کے اس دعوے کے اندر کوئی حقیقت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور بہترین کردار سے اسلام پھیلا ہے. بس اس کی ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا. ذرا دیکھیے قرآن پاک کا انداز کیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. یہ آیت نمبر 146، دوسرا پارہ، پہلا صفحہ میرے سامنے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینہ طیبہ کے رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے آنا شروع ہو گئے. ایک یہودیوں کا عالم بھی آیا، اس کا نام زید تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آسمانی کتابوں میں جتنی بھی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تھی، ساری نشانیاں، ساری علامات سامنے نظر آنے لگ گئی. قرآن پاک کے الفاظ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب. یہود و نصارہ کے جن علماء کو میں اللہ نے تورات و انجیل کا علم عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے والد اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. یہ تو دوسرا پارہ تھا.
نام پارا سورت کا نام سورت العراف. یہ میرے سامنے سورت العراف آیت نمبر 157 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اللہ نے تورات و انجیل میں بیان کر دی تھی. مثال کے طور پر تورات و انجیل میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی لکھی ہوئی تھی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ٹھوکری والے ہوں گے. یہ نشانی لکھی ہوئی تھی. آپ کا قد مبارک چھوٹا بھی نہیں ہوگا, بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہوگا, خوبصورت درمیانہ قد ہوگا. یہ بھی نشانی لکھی ہوئی تھی. آنکھ کی سفیدی زیادہ سفید ہوگی, آنکھ کی سیاہی زیادہ سیاہ ہوگی. یہ نشانیاں زید نے دیکھی اور بھی ساری علامات کی. ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی. زید بیان کرتا ہے ایک نشانی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, باقی ساری نشانیاں میں نے مکمل دیکھ لی. اب یہ نشانی کیسے پتہ چلے گی؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا جانا شروع کر دیا تاکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق بن جائے. آمدنت شروع ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات بن گئے. ایک دن امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید ہمیں قرضے کی ضرورت ہے. زید کہتا ہے میں تو خواہش مند تھا, کوئی ایسا معاملہ ہو, کتنا قرضہ چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا قرضہ چاہیے, واپس کب کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کی تاریخ بھی بتا دی, لیکن زید یہ بات ہے ہم نقد واپس نہیں کریں گے, جتنا بھی قرضے کی کھجوریں بنتی ہیں اس مقدار میں کھجوریں واپس کریں گے. حضرت یہ لیجیے, بات بڑی مختصر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قرضہ دے دیا. زید بیان کرتا ہے قرض واپس کرنے سے 2-3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ پہنچا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ چادر مبارک لٹکائی ہوئی تھی. زید نے آتے ہی چادر کے دونوں کونے پکڑ لیے اور جھنجھوڑنا شروع کر دیا. کہنے لگا تقسیمی حقی, میرا قرضہ واپس کیوں نہیں کرتے ہو؟ ابھی 2-3 دن باقی ہے واپس کرنے میں. جھٹکے دینے شروع کر دیے. کہنے لگا تم جو عبد المطلب کے خاندان والے ہو, تمہیں لینے کا طریقہ آتا ہے, دینے کا نہیں آتا. قرضہ لے لیا, واپس کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت کلام کرنا شروع کر دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, تلوار نیام سے نکال لی, فرمانے لگے او دشمن خدا, میں تلوار کا وار کر کے تیری گردن قلم کر دیتا, لیکن خطرہ یہ ہے اگر میں نے تجھ پر تلوار کا وار کیا تیرے ناپاک خون کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم پر نہ پڑ جائے. افسوس تو قریب نہ کھڑا ہوتا. اب بات کرتا ہوں تیرے ناپاک خون آمنہ کے لال کے پاک وجود میں گرے گا. سرخ ہو گئے, میں نے سبق روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کوئی معمولی وجود تو نہیں. یہ میرے سامنے نام پارا سورت کا نام سورت الانفال, یہ میں نے سورت الانفال کھولی ہوئی ہے. آیت نمبر 32 فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. یہ حوالہ سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نضر ابن حارث اور ابو جہل کی قیادت میں بیت اللہ شریف کے سامنے جا پہنچے. خلاف کعبہ کو پکڑ لیا اور اپنے خلاف بددعا کرنے لگے. کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک. اللہ اگر آمنہ کا لال سچا نبی ہے ہم پھر بھی نہیں مانتے. یہ نہیں کہتے اللہ سچا پیغمبر ہے ماننے کی نہیں مانتے. جب سچے نبی کو نہیں مانتے ہمارے جینے سے زیادہ مر جانا ہی بہتر ہے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر. پتھروں کی بارش کے نیچے تباہ ہو جانا منظور ہے لیکن سچے نبی کو نہیں مانیں گے. اگر پتھروں کی بارش نازل نہیں کرتا اب اتنا بعذاب علیم. کوئی دردناک ہمیں عذاب دے دے. عذاب کے نیچے تباہ ہونا قبول ہے. سچے نبی کو نہیں مانیں گے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات تو سن لی ہے میں اللہ کا جواب بھی ضرور سننا. اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. کاش آپ عوام کو عربی جانتے ہوتے. کیا یہ لطف ہے. میں آپ کو مثال سناتا ہوں اس کے بعد پھر میں ایڈ کراؤں گا. دروازہ کھٹکا. میں نے دروازہ کھولا. یہ کیا بہت بڑا میرا دشمن دروازے پہ آیا ہوا تھا. آپ کیسے آئے بھائی؟ آپ نے میرے ساتھ اتنے ظلم کیے اتنی زیادتی کیوں میرے دروازے پر چل کر آئے ہیں؟ دشمن ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مولوی صاحب ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں نے آپ کے ساتھ ظلم کیے زیادتیاں کی ہیں. معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. معاف کرنے کے لیے میرا دل نہیں کرتا. ساری زیادتیاں مجھے یاد آ رہی ہیں. میں حیران ہو گیا. حضرت قاری صاحب کی ساتھ تشریف فرما کے. حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ قاری صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب مجھے ساتھ لے کر آیا ہے. معافی جو مانگ رہا ہے معاف کر دیجئے. حضرت ہماری سرکی کا جملہ یہ ہے. میں نے حضرت قاری صاحب سے کہا معاف کرنے کے لیے دل تو گوارا نہیں کرتا. مجھے ساری ظلم اور زیادتیاں یاد آ رہی ہیں. میری سرکی کے جملے پر غور کر رہے دوستوں نے. زبان ملتی جلتی آپ کی میری ہند کو. میں نے حضرت قاری صاحب سے کہا معاف کرنے کے لیے دل تو نہیں کرتا لیکن دشمن کو معاف کر رہا ہوں. یہ ساری حضرت سرے کی ہے. تھوڑا منہ ہے تسا جو سامنے آپ کا چہرہ جو سامنے ہے اس وجہ سے معاف کرو. اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. آپ کے دشمن پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں دردناک عذاب طلب کر رہے ہیں. میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر پتھروں کی بارش نازل کر دیتا. دردناک عذاب بھیج کر ان کو برباد کر دیتا. لیکن مانگنے کے باوجود آپ کے دشمنوں پر پتھروں کی بارش نازل نہیں کرتا. مانگنے کے باوجود دردناک عذاب نازل نہیں کرتا. وانت فیہم تواڈا منہ آپ کے سامنے جہاں کا بسیرا رہے گا دور اندھیرا رہے گا رحمت کا ڈیرا رہے گا. ایک معمولی وجود ہے. قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں. یہاں یہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. یہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک. وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. سب
محمد نے تلوار نکالی ہوئی ہے. اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کھڑا ہوگا زید چادر ہاتھ میں لے کر جھٹکے دے رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کر رہا ہے. اگر میں نے تجھ پر وار کیا تیرے ناپاک خون کے قطرے آمنہ کے لال کے پاک وجود پر نہ پڑ جائیں. میں نے سبق روک دیا. 17واں پارہ ایک اشارہ اور عرض کرتا ہوں, یہ میرے سامنے ہے سورۃ الانبیاء, یہ میں نے پوری رکھی ہوئی ہے. آیت نمبر 68 قالوا حرقوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اتار لیا گیا, آگ کے اندر ڈالنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یحشی یوم القیامت ابراہیم. آپ نے فرمایا اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے راستے میں سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتارا گیا. اس لیے دن قیامت کے سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. ہم پر کیا تکلیفیں آئیں, مفت میں قرآن مل گیا, مفت میں کلمہ مل گیا, مفت میں دین مل گیا. جلتا ہے جن کا خون چراغوں میرا بھر, جلتا ہے جن کا خون چراغوں میرا بھر, ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر. منجنیق پر بٹھا کر آگ میں ڈالنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. رب العالمین کے حکم سے جبریل امین آیا. 16واں پارہ سورت کا نام سورت مریم, یہ میں نے سورت مریم کھولی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر ہے 64. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک, جتنے تک رب العالمین کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پر نہیں آ سکتے. جبریل امین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اللہ کے حکم سے. حضرت اللہ کہا یا کوئی ضرورت ہے تو بیان کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ تھا جبرائیل حاجت تو بہت بڑی ہے, آگ کے اندر ڈال کر مجھے جلانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے, لیکن فلا حاجت لی الیک, میں ابراہیم علیہ السلام اپنی حاجت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا. زبان پیدا کرنے والا اللہ ہے تو ایک زبان کے ساتھ حاجات پیش کرنے کے لئے بھی صرف ایک اللہ ہے. میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں پھر سبق پڑھاؤں گا. یہ میرے سامنے 21واں پارہ سورت کا نام سورت الاحزاب, یہ میں نے سورت الاحزاب آیت نمبر 4 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے. اللہ نے آپ کا میرا جسم جو بنایا اکثر اعضاء اللہ نے جوڑا جوڑا بنائے ہیں, ہاتھ بھی 2 بنائے, پاؤں بھی 2 بنائے, آنکھیں کان کندھے گھٹنے 2 بنائے, لیکن 3 چیزیں اللہ نے 2 نہیں بنائی, ایک ایک کر کے بنائی ہے. دل بھی ایک بنایا, پیشانی بھی ایک بنائی, زبان بھی اللہ نے ایک بنائی ہے. یہ آیت نمبر 4 فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, کسی انسان کے پہلو میں, کسی انسان کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے, دل ایک بنایا. مسئلہ سمجھا دیا, دل ایک ہے تو ایک دل میں تیرا ایک ہونا چاہیے. اور جملہ کر رہا ہوں یہ مکان ایک ہے, میں دل کو مکان کہہ رہا ہوں, مکان ایک ہے, ایک مکان میں مہمان بھی ایک ہونا چاہیے. نمبر 2 پیشانی بھی اللہ نے ایک بنائی ہے. مسئلہ سمجھا دیا, پیشانی ایک ہے, ایک پیشانی کے ساتھ سجدے کے لین بھی ایک ہونا چاہیے. اللہ. یہ میرے سامنے آخری پارہ سورت کا نام سورت الضحیٰ. فرمایا
سورت کا نام سورت البلد. فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. آیت مرا پڑھنا. میں اللہ نے انسان کی آنکھیں بھی دو بنائی ہیں, ہونٹ بھی دو بنائے ہیں, لیکن دونوں ہونٹوں کے درمیان لسانہ زبان کے اللہ نے ایک بنائی ہے. مسئلہ سمجھا دیا. زبان ایک ہے تو مشکل وقت میں ایک زبان کے ساتھ غیبانہ پکار کے لہج بھی ایک ہے. جبریل چلا گیا, اپنی زبان سے حاجت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا. جبریل امین عرض کرنے لگا حضرت اپنی حاجت میرے سامنے بیان نہیں کرتے, مجھے بتا دیجئے میں اللہ کے سامنے جا کر عرض کر دیتا ہوں. حضرت خلیل اللہ کا جواب تھا جبریل واپس چلا جا, اپنی حاجت اللہ کے سامنے بیان کرنے کے لیے مجھے تیرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی. حضرت خلیل اللہ کی زبان پہ آیا اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل. اللہ آسمان پر تو اکیلا ہے اور زمین پر میں اکیلا ہوں, میرے بغیر تیری خالص عبادت کرنے والا اور بندہ کوئی نہیں. اس مشکل میں, پریشانی میں, مصیبت میں مجھے اللہ کریم کی رام کافی ہے. اللہ فرماتے ہم نے بھی آگ سے باتیں کرنا شروع کر دی. جب آگ میں حضرت خلیل اللہ کو پھینکا گیا, رب العالمین نے فرمایا یا اللہ آگ نے عرض کی جی رب العالمین نے فرمایا آج کا دور صداقت کی ٹکر ہے. ایک طرف اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت ہے, دوسری جانب نمرود ظالم بادشاہ کی طاقت ہے. اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا بجھنا نہیں. مفسرین کے اقوال میں بڑے, میں صرف ایک کو لاش کر رہا ہوں. بجھنا نہیں, شعلے ویسے بھڑکتے رہے, کولی مردا, شعلے جلتے رہے, بھڑکتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے, ٹھنڈی بن جا. اللہ کتنی ٹھنڈی بننا ہے. بعض لوگ زیادہ سردی بھی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا سلام اتنی ٹھنڈی بننا جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج چاہے. شعلے پھڑک رہے ہیں, اللہ نے جلانے والی تاثیر آگ سے کھینچ لی. ایک جملہ جس کے لیے میں نے محنت کی ہے, آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلایا. اللہ کی قدرت بہت بڑی بات ہے. اقبال نے کہا بھی ہو جو براہیم سیما پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. بس عوام دوستوں کے لیے جملہ, آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلایا. یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے, کھانا کھایا, دسترخوان والا کپڑا پہنا ہو گیا. حضرت انس نے خادمہ سے فرمایا یہ کپڑا لپیٹ کر تندور میں آگ جل رہی ہے, آگ کے شعلوں میں ڈال دے. مہمان پریشان ہو گئے, ہم نے اس کپڑے پہ کھانا کھایا, آپ اسے آگ کے اندر جلا رہے ہیں. خادمہ نے کیا دیر کرنی تھی, کپڑا لپیٹ کر تندور کے اندر ڈال دیا. حضرت انس نے تھوڑی دیر بعد فرمایا خادمہ کپڑے کا پتہ کر. چلتے ہوئے شعلوں میں سے دسترخوان والا کپڑا نکالا گیا. اللہ نے دھاگا بھی نہیں جلنے دیا تھا. یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے مہمان پریشان تھے, اب حیران ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا
تم مہمان بن کر میرے پاس آئے ہو. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مہمان بن کر میرے غریب خانے پہ تشریف لائے تھے. آپ نے کھانا کھایا تھا. کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے کے ساتھ ہاتھ مبارک صاف کیے تھے. جب سے آپ کی ہاتھ مبارک لگ گئے کپڑا میلا ہو جائے مجھے پانی سے دھونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جلتے ہوئے شوروں میں اس کو ڈال دیتا ہوں. اللہ آئینے سے زیادہ ساغر واپس کر دیتا ہے. یہ کوئی معمولی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو آگ نے نہیں جلایا. اللہ کی قدرت ہے. اور آمنہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ہاتھ کپڑے کو چھو گیا. آگ نے اس کپڑے کو جلانے سے انکار کر دیا. یہ کوئی معمولی نسبت تو نہیں ہے. میں آپ کا نام مبارک لینے لگا ہوں لیکن اپیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج سنوں. اللہ کو دنیا آخر کی بھلائیوں سے مالا مال کر بخل نہیں کرنا. صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے دوستوں نے سنا ہے خوب نام محمد نہیں آیا. خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنو جس میں لکتا بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. ظلم پہ ظلم سہے یہ بولے بلال سنو یہ تمہارا غلط ہے خیال. کامل مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی آپ کے ہاتھ مبارک لگ گئے. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. یہ کوئی معمولی وجود ہے. بڑے دلائل ہیں. بس سبق پر آتا ہوں. افسوس کہ تو ساتھ نہ کھڑا ہوگا زید. سبق نہ بھول گئی ہوئے دوست. افسوس اگر میں نے تجھ پہ غور کیا تیرے ناپاک خون کے قطرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جسم پر نہ پڑ جائیں. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق اعظم یہ آپ نے کیا کہنا شروع کر دیا. آپ نے الٹا مجھے سمجھانا تھا حضرت اچھے طریقے سے قرض ادا کرنا چاہیے. اس کو سمجھانا تھا اچھے طریقے سے قرض مانگنا چاہیے. آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا سخت کلام شروع کر دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس زید کو سانپ لے جاؤ. فلاں مکان میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور جو ہم نے کرنے میں کھجوریں دینی ہیں توڑ کر اس کو کھجوریں واپس کرو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدو 20 ساعا مکان منازعته او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سرکی کا لفظ ہے عرض کر دیتا ہوں. ایک تو اس کو کرنے والی کھجوریں واپس کرنی ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے اور یہ جو تم نے اس کے ساتھ سخت کلامی کی ہے ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں کھجوروں کے 20 ٹوپے اور بھی زیادہ دے دینا. ٹوپا کہنے پتنی تھے کہ ٹوکرا جس نے ماپ کے دینے ٹوکرا 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 سید ہوئی 20 سا مکان منازعته ایک پیمانہ اس کے ساتھ ماپ 20 سا اور زیادہ دینا. یہ جو تو نے اسے ڈانٹ پلائی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا پھٹے ساتھ لے کر اس مکان میں تجھے کھجوریں توڑ توڑ کر دیتا ہوں.
اس نے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا انی اشہدکم، محدثین کرام نے لکھا یہاں شہادت قسم کے معنی میں ہے۔ شاید کہنے لگا مجھے قسم ہے رب کائنات کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر حیران رہ گئے یہ کیا معاملہ؟ اس نے کہا بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو رات و انجیل والی ساری نشانیاں مجھے نظر آ گئی، ایک نشانی باقی تھی جو میں چیک کرنا چاہتا تھا۔ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علامت اور نشانی لکھی ہوئی تھی، جو بندہ آپ سے جتنی بدتمیزی کرتا جائے گا آمنہ کے لال کا حوصلہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا۔ یہ نشانی میں نے چیک کرنی تھی، اس لیے میں نے آنا جانا شروع کر دیا، تعلق بن گیا۔ میں تو موقع کی تلاش میں تھا، میں نے قرضہ مانگا میں نے دے دیا۔ 2-3 دن پہلے میں آ پہنچا، چادر مبارک کو پکڑ کر جھٹکے دیے، میں بدتمیزی کروں گا آمنہ کے لال کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ واقعی ایسے ہوا، آخری نشانی بھی میں نے چیک کر لی ہے۔ واپس تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چل آیا، مسلمان ہو گیا۔ خالی مسلمان نہیں ہوا، در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی بن گیا۔ اسلام جبر سے نہیں پھیلا، اسلام طاقت و زور سے نہیں پھیلا۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، پہلا صفحہ رب العالمین کا قرآن۔ فرمایا اقرأ فی الدین، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، کسی کے سینے پر بندہ ہتھیار رکھ دے، تلوار رکھ دی، نیزہ رکھ دیا، بندوق کلمہ پڑھے نا، اس کی شریعت میں اجازت اقرأ فی الدین جائز نہیں ہے۔ اقرار للدین کی بات نہیں کر رہا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام طاقت اور جبر اور زور سے نہیں پھیلا، آمنہ کے لال کے اعلیٰ اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے۔ میرا بیان ہے بہت دور، حضرت نے بھی جانا ہے، انہی الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک، مولانا عبدالرشید سے بڑے مہربان تھے، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، سچی بات ہے۔ میرے پاس تو سوائے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور کوئی سرمایہ نہیں۔ میں پابندی میں تھا، بڑی مشکلات میں ساتھوں سے پوچھا کرتے تھے، فون کرایا کرتے تھے، حال احوال پوچھا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کروٹ کروٹ ان کو اعلیٰ درجات سے مالا